ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امام بخاری سے کہیں کہیں تسامح ہوا ہے، وہ انسان تھے، تو اگر کہیں تسامح ہو گیا تو ہم ان کی وہ بات نہیں مانتے، جو بات ہمارے دین اور مسلک اور مذہب سے متعلق ہے وہی مانتے ہیں۔ جیسے امام بخاری نے لکھ دیا امام زہری کا قول کہ حضور علیہ السلام خودکشی کرنے چلے گئے تھے، ہم یہ بات نہیں مانتے، ہمارا نبی خودکشی سے پاک ہے۔ یہاں غلطی ہوئی ہے امام شہاب الدین زہری سے، اور ان کا قول غلطی سے نقل ہو گیا ہے۔ بہرحال امام بخاری بھی انسان تھے، میں ان کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارا اصول کتب بعد کتاب اللہ بخاری کو اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے سب ہمارے لیے دلیل ہے، اصول کتب بعد کتاب اللہ بخاری کو اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیثیں اگر کسی کتاب میں ہے تو اس کتاب میں، یہ ہمارا مسلک ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ کسی بھی کتاب میں جو کچھ لکھا ہو آنکھ بند کر کے قبول کر لے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے معیار عطا فرمایا کہ کوئی کتاب قرآن کے بعد نہ بالکل اس کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں نہ بالکل غلط کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کہیں کہیں غلطی کے امکانات ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں غلطیاں ہوئی ہے۔ ایسے ہی امام بخاری کی کتاب بخاری شریف میں یہ جو بات آ گئی کہ معاذ اللہ حضور خودکشی کے لیے گئے، ہم نہیں مانتے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام بخاری سے تسامح ہو گیا، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری سے بھی کسی معاملے میں، اور بھی ایسے ہی علامہ محمود آلوسی سے بھی کسی معاملے میں، یہ سب بہت لمبی فہرست ہے، میں یہاں غلطیاں بتانے نہیں بیٹھا ہوں، اور نہ میری اوقات اتنی ہے کہ میں ان بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کروں، لیکن بات آئیے تو عرض کر دیا۔ تو جو بخاری میں یہ راوی کا جو شبہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد مولا علی نے بیعت کی، یہ قطعاً غلط ہے۔ مولا علی نے فوراً بیعت کی، اور ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھوں گا جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ مولا علی نے کیسے فوراً بیعت کی اور کس شان سے بیعت کی۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام کا جسم اقدس چھوڑ کر یہ لوگ خلافت کے چکر میں گھومے اور جنازے میں شریک نہ ہوئے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کو جب اطلاع ملی، چونکہ حضور کے وصال کے وقت حجرے میں صرف حضور کے گھر کے لوگ تھے، کیونکہ آپ آج بھی جائیں گے تو ماں فاطمہ اور ماں عائشہ کا حجرہ دونوں کو ملا دیں آپ تو بھی 20x20 کا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہیں تو 50x50 کا ہوتا ہے۔ آج ملا کر کے دونوں سیدہ فاطمہ کا حجرہ اور سیدہ عائشہ کا حجرہ دونوں ملا کر یعنی اتنا بڑا ہوتا ہے، 50x50 سمجھ لیں آپ اس کو۔ تو صرف اس وقت تو اماں عائشہ کا حجرہ تھا، سیدہ فاطمہ کا حجرہ الگ تھا۔ تو اگر وہ حجرہ 20x20 کا بھی ہو تو اس میں 50 لوگ سے زیادہ تو نہیں آ سکتے، بلکہ اگر 100 لوگ بھی اس میں آ جائیں بالفرض، تو چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا تو حضور کے گھر کی عورتوں کے درمیان باہر کا آدمی کیسے رہ سکتا تھا، تو اس لیے جو لوگ بھی وہاں تھے سب آقا علیہ السلام کے گھر کے لوگ تھے۔ سیدہ فاطمہ، اماں عائشہ، جناب ام سلمہ، ام حبیبہ، جناب جویریہ، جناب زینب، یعنی یہ حضور کی ازواج مطہرات، سیدہ فاطمہ، مولا علی، حضرت عباس، یہ سب لوگ اس حجرے میں تھے۔ آقا کا جب وصال ہوا، باہر آ کر کے اطلاع دی، سرکار پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کے مضافات میں، یعنی مدینہ شریف کے کنارے کی بستی میں آپ کے کپڑے کا کچھ معاملہ تھا، جو وہ آپ کی دکانیں تھی، آپ وہاں تھے، آپ کو اطلاع دی گئی، آپ آئے تو حضور علیہ السلام کے پیشانی کو بوسہ دیا، جس میں اقدس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو صدیق نے کہا یا رسول اللہ، آپ ظاہری حیات میں بھی پاکیزہ تھے اور بعد وصال بھی پاکیزہ ہیں، اور چادر انور حضور کے چہرے پہ ڈال دی اور روتے ہوئے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو ایک عجیب سا منظر تھا، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی گر پڑ رہا ہے، کوئی تلوار نکال رہا ہے، اس کو سنبھال، اس کو سنبھال، اس کو سنبھال۔ پھر یہ ہوا، اس کا اینڈ یہ ہے، منبر پہ کھڑے ہو کر کے وہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن وہ آیت مبارکہ پوری جو اخیر تک ہے وہ قرآن مقدس کی پوری آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب سب اس پر متفق ہو گئے تو اب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تدفین کیسے ہو، عام انسانوں کی طرح ہو یا الگ انداز سے ہو۔
تو غور فرمائیں اس وقت ہوا کیا؟ صحابہ میں اسی وقت لڑائی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا۔ کس بات پہ؟ ایک بات تو یہ کہ کچھ کہتے تھے حضور کو غسل دیا جائے، کچھ کہتے تھے غسل نہیں دیا جائے، ایک۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام کو نئے کپڑوں میں کفن دیا جائے یا پرانے کپڑوں میں، کچھ کہتے تھے نئے، کچھ کہتے تھے جو کپڑے آپ کے پہلے کے، پرانے نہیں بلکہ استغفر اللہ پہلے کے کپڑے ہیں، ان میں غسل دیا، کفن دیا جائے۔ حضور کی قبر بغلی بنے یا صندوقی بنے، اس پر اب آپ غور فرمائیں، دو گروہ ہو گئے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو غسل نہ دیا جائے، ان کو غسل دینا جائز نہیں۔ تو جو کہتے تھے غسل مت دو، انہوں نے کہا دیکھو غیب سے آواز آ گئی۔ پھر فوری بات دوسری آواز آئی، نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو غسل دیا جائے گا۔ جو پہلے آواز آئی تھی وہ شیطان کی تھی اور یہ آواز فرشتے کی ہے، اس لیے غسل دیا جائے گا۔ پھر بہرحال اس پہ متفق ہوئے غسل۔ پھر اس پر اتفاق اماں عائشہ نے بتایا کہ آقا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے۔ پھر اس پر بات آئی کہ قبر بغلی ہوگی یا صندوقی، تو صحابہ دعا کرنے لگے اللہ اب اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے، دو لوگ قبر کھودتے ہیں، ایک بغلی کھودتا ہے ایک صندوقی، تو جو تجھے پسند ہے میرے اللہ وہ قبر اپنے محبوب کی کھدوا دے۔ یہ معاملہ تو حل ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا، کفن شریف پہنا دیا گیا، حجر اقدس میں جس میں اقدس رکھ دیا گیا۔ تو کہا اب نماز جنازہ، تو کہا کہ حضور کی نماز جنازہ ایسے نہیں پڑھی جائے گی جیسے عام لوگوں کی پڑھی جاتی ہے۔ پھر حدیث بیان کر دی صدیق اکبر نے کہ میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا، اب جب یہ موجود نہیں تھے تو یہ حدیث کون بیان کر رہا تھا؟ آپ بتائیں، کوئی کمی کون بیان کر رہا تھا؟ کمی بتا کون بیان کر رہا تھا؟ کون بیان کر رہا تھا؟ ایرانیوں بتاؤ کون بیان کر رہا تھا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا نے مجھ سے کہا ابو بکر مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، اور میرا جس حجرے میں میرا وصال ہو اس میں مجھے رکھ دینا، اور سب باہر نکلنا، کوئی اندر نہیں رہنا، سب سے پہلے میرا جنازہ میرا اللہ پڑھے گا، سب سے پہلے میرا جنازہ میرا اللہ پڑھے گا۔ اب جنازہ اللہ پڑھے گا کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں 4 تکبیر ہوگی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر، یہ سب نہیں ہوگا اس میں۔ اللہ جنازہ پڑھے گا کا مطلب یہ ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ بخاری شریف کی حدیث آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے، مطلب درود بھیجتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے۔ تو یہاں یہ ہوا سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا، مطلب سب سے پہلے اللہ مجھ پر درود و سلام نازل فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کچھ جاہل اس کو یہ کہتے ہیں کہ جنازہ اللہ، دیکھو اللہ نے پڑھا جنازہ۔ او بیوقوفو، حدیث تو سمجھو، یہ نہیں ہے اللہ نے تمہاری طرح جنازہ پڑھا، نہیں، بلکہ اللہ نے درود و سلام، جیسے مطلب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ہم بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی بھیجتا ہے، تو ہمارا اور اس کا دونوں کا درود برابر نہیں، تو ہمارا جنازہ پڑھنا اور اس کا جنازہ پڑھنا بھی دونوں، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کی۔ تو اللہ سب سے پہلے مجھ پہ درود و سلام نازل کرے گا، پھر میرے اہل بیت ہوں گے، خاندان کے لوگ پڑھیں گے، اور آ کر کے پھر ٹکڑیوں میں لوگ آتے جائیں اور درود و سلام پڑھتے جائیں۔ حضور کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوئی جیسے ہماری آپ کی ہوتی ہے یا ہوگی۔ لوگ آتے تھے اور آقا پر درود و سلام پڑھتے تھے اور زیارت کر کے نکل جاتے، آتے تھے درود و سلام پڑھتے تھے، یعنی حضور کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ نماز جنازہ کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کو کہتے ہیں، اور نبی یہ پاک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ وہ نادان ہے جن کی خود کی مغفرت کے لالے پڑے ہیں اور وہ اپنے اجتماع میں نبی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے بڑے یہ عاشق آ گئے، نادان کی دوستی جی کا جنجال، اور یہ حال ہے کہ نبی کے لیے مغفرت کی دعا کرنے چلے جن کے لیے اللہ فرمائے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
मकाम महमूदा, जिनके लिए मकाम महमूद की बशारत हो उन के लिए लोग मगफिरत की कितने शौकीन हैं, ये मगफिरत की दुआ करने के। यानी नबी को गुनहगार मानते माज़अल्लाह, बेअदब है, लईन है। जब सहाबा ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी हुजूर की को ये किया, आते थे 20-20, 25-25, 15-15, 10-10 और दुरूद और सलाम पढ़ कर जाते थे। अब लोग हमसे पूछते हैं खड़े होके सलाम पढ़ना और वो भी सब मिल के पढ़ना कहां से साबित है? हम कहते हैं कहां से साबित है? हुजरे आयशा में सहाबा इज्तिमाई तौर पे सलाम पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? अरे 20 पढ़े तो भी इज्तिमाई हो गया, और 20,000 पढ़े तो भी इज्तिमाई हो गया, 20 लाख पढ़े तो भी इज्तिमाई हो गया। सहाबा ने बता दिया ये मसलक खड़े होकर सलाम पढ़ने वाला हमारा है। पहले तो पढ़ते नहीं थे, और अब मछली को जैसे जाल में फांसने के लिए सिंदूर डाला जाता है ना, वो वैसे अब बैठ कर सलाम पढ़ते हैं। सलाम भी ऐसे बेहया तरीके से पढ़ते हैं कि हैरत होती। झंडे की सलामी के लिए खड़े होंगे, नबी की सलामी के लिए खड़े होने को शिर्क और बिदअत कहते हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, जब सब ने पढ़ लिया